اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہم پسماندہ بھی ہیں. ہمارے ہاں علم کی بھی کمی ہے، ہمارے ہاں معیشت کی بھی بہت کمزوری ہے، لیکن ذرا دنیا کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں، اور جب ہم گلہ کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر کہ آزاد قوم ہونے کے ناطے ہم نے ترقی کیوں نہیں کی. ان چیزوں کو تھوڑا سا میں اپنے نقطہ نظر سے عرض کرنا چاہوں گا. جنگ عظیم دوئم کے بعد کالونیلزم کا رواج ختم ہو گیا ہے. اب نہ برطانیہ جو ہے کہیں پر رول کر رہا ہے براہ راست، اور نہ ہی فرانس کر رہا ہے، نہ ہی امریکہ کر رہا ہے، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کو براہ راست غلام بنانے کی بجائے انہیں بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ طاقتور ملک کو وہ کبھی ترقی کی طرف جانے نہیں دیتے. طاقتور ملک عام طور پر اس ریاست کو کہا جاتا ہے کہ جس کا رقبہ بھی بڑا ہو اور جس کی آبادی بھی گنجان ہو. جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک طاقتور ریاست کے تصور پہ کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر. چنانچہ 3 حوالوں سے دنیا کو بین الاقوامی معاہدات اور اداروں کے توسط سے غلام رکھا جاتا ہے. سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے اور دفاعی حوالے سے. ان 3 حوالوں سے پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو غلام رکھنا اور ان کی ترقی کی حد متعین کرنا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے. چنانچہ وہ علم کے میدان میں ہو، جو وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، اقتصاد کے میدان میں ہو، دفاع کے میدان میں ہو، جہاں جو. اس وقت آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ ہے یا سلامتی کونسل ہے یا آپ کی جنیوا انسانی حقوق کنونشن ہے یا جو بھی بین الاقوامی ادارے ہیں، وہاں سے جو ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے یا وہاں سے ایک قانون صادر ہو جاتا ہے، آپ کے ملک کا آئین اور آپ کے ملک کا قانون اپنے ملک میں غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور ان کا قانون اور فیصلہ آپ کے ملک میں مؤثر رہتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ واقعی آزاد ہیں، کیا واقعی آپ طاقتور ہیں، جبکہ ان کے فیصلے سیاسی طور پر آپ پہ لاگو ہوتے ہیں اور 5 ممالک کی تو مناپلی ہے کہ وہ تو ہیں بالاتر، اور جو بااثر دنیا ہے، ترقی یافتہ دنیا ہے، وہ تو اس سے باہر رہ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ جائیں جی، ہم لوگ اور ہمارا اقتصاد، ہمارا یہ جو موجودہ اقتصادی سسٹم ہے، کیا اس میں ہم آزاد ہیں؟ کیا IMF کے رحم و کرم پر اور ان کے لوگ یہاں آ کر ہمارا بجٹ نہیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا اعداد و شمار یہ خود ان کے متعین کردہ نہیں ہوتے جو ہمیں ہاتھ میں پکڑوا کر پھر ہمیں اسمبلی میں کہتے ہیں اس کو پڑھو؟ کیا ایشین بینک اور ورلڈ بینک ان کی امداد اور قرضوں پہ ہم نہیں چل رہے؟ کیا فرانس گروپ اور لندن گروپ کے قرضوں سے ہماری دنیا نہیں چل رہی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم جب ایک سطح پہ پہنچتے ہیں، اگر ہم نے ایک سیڑھی آگے گئے تو ہمیں دھڑام سے گرا دیتے ہیں، اور آپ کے ملیشیا کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ عروج پہ پہنچا اور گرا دیا گیا اس کو. جی، دفاعی اعتبار سے بین الاقوامی معاہدات ہیں، چاہے وہ CTBT کا معاہدہ ہو، چاہے NPT کا معاہدہ ہو، وہ خود دستخط کرے یا نہ کرے، آپ دستخط کریں اس کے اوپر، پابند ہو جائیں. ایٹم بم میرا ہے لیکن اس کا مالک وہ ہے، استعمال کرنے کا اس کو اختیار ہے، میرے اوپر پریشر ہے، میں اپنا اسلحہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اسلامی دنیا ایٹم بم نہیں بنا سکتی. اسرائیل کے پاس 200 300 یا 400 تک لوگ کہتے ہیں ایٹم بم موجود ہیں، لیکن عراق کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے تو تہوبالا کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذرا حجم اور پسلیوں کو، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن اس کمزوری کو ہم پر کسی نے مسلط کیا ہوا ہے. ہم 1000 چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے نکلیں، اور ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری پارٹی کی جو جدوجہد ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح پڑوسی ممالک کو دو،
ان کے ساتھ آپ کی جو تجارت ہوگی وہی آپ کے ملک کی اکانومی کو بڑھائے گی، پیداواری شرح کو بڑھائے گی، کیونکہ یہ قریبی ممالک یہ آپ کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں گے، اسلامی دنیا کو دو۔ اور وہ ممالک کہ جہاں کی مصنوعات کا معیار پاکستانی مصنوعات کے معیار سے کمتر ہے، کیونکہ تب جا کر ان ممالک میں آپ کے مصنوعات کی طلب بڑھے گی۔ لیکن جن ممالک کی مصنوعات کا معیار آپ سے زیادہ ہے تو پھر تو آپ درآمد کریں گے، برآمدی قوت آپ کی بڑھے گی ہی نہیں، لہذا تجارتی خسارے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں سرے سے جی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے اس ولیج کے اندر جو میرا گھر ہے اور جو میرا محلہ ہے، اس کو اس ملکوں نے اور اس سرداروں نے، جو دنیا کے سردار ہیں، ان بدماشوں نے کس طرح ہمیں ایک شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہماری سوچ میں اختلاف نہیں ہے، مجبوریاں اور مقہوریاں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات اور دوستی کے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن موجودہ تعلق کو چونکہ ہم آقا اور غلام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں۔ جواب میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کھاؤ گے اس کا تو پھر چلے گی بھی اس کی۔ جب قرضہ اس کا ہوگا، جب پیسہ اس کا ہوگا، وہ حجم میں بڑا ہے، اتنا بڑا امریکہ، اس کے ساتھ برابری کا تصور، یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے، اگر حجم کا توازن وہ دلیل ہے تو پھر چین اور پاکستان کی قوت اور اس کے حجم میں بھی توازن کیا ہے؟ کیا ہم اتنا بڑا رقبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اتنی بڑی آبادی رکھتے ہیں؟ کیا ہم اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں؟ کیا ہماری اتنی بڑی معیشت ہے؟ آج اس کا جی ڈی پی 11% پڑ گیا ہے اور ہم 1 اور 1.5% میں چل رہے ہیں۔ انڈیا 9 اور 10 پہ چلا گیا ہے، آپ کا بنگلہ دیش جو ہے 7 پہ چلا گیا ہے۔ تو آپ کے ارد گرد اور آپ کے ہم عمر ممالک اور آپ سے چھوٹی عمر کے ممالک آج اقتصادی لحاظ سے پرواز کر چکے ہیں، وہ ٹیک آف کر چکے ہیں، اور آپ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ ابھی ٹیکسی نہیں کر پا رہے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس نظریے کی بات ضرور کریں گے کہ آج اگر چین ہے اتنا حجم میں بڑا، ہم سے وسائل میں بڑا، ایک سپر طاقت، عام پاکستانی سے گلی کوچی میں پوچھو کہ چین کیسا ملک ہے، کہتے ہیں ہمارا دوست ملک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میرا ایک پاکستانی اس حجم کے تفاوت کے باوجود چین کو دوست کہہ رہا ہے اور امریکہ کو آقا کہہ رہا ہے؟ رویوں کی بات ہوتی ہے نا، ہم سے رویے ٹھیک کر لو، رویے دوستانہ کر لو، ہم آپ کو دوست کہیں گے، دوستوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اتنے طاقتور ہم نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں جی، یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ریاستوں کی قوت 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک اقتصادی اور ایک دفاعی۔ یہ 2 بنیادی عناصر ہوتے ہیں کسی ملک کے۔ نظریہ نہیں ہوتا، نظریے کے تحت ہوتی ہیں ساری چیزیں، لیکن مادی حوالے سے آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نظریہ مانوی چیز ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جب آپ کے پاس ہیں، ایک زمانہ تھا کہ کسی زمانے میں 2 چیزیں بنیادی عناصر ہونے کے باوجود بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے اس نئے دور میں بقا کا دار و مدار اقتصادی قوت پر ہے۔ جب تک آپ اقتصاد کے حوالے سے نہیں اٹھیں گے اور طاقتور نہیں بنیں گے، محض دفاعی قوت رشیا کو نہیں بچا سکی۔ اور جو ہی سوویت یونین ٹوٹا، اشتراکی نظام کو شکست ہوا، یکدم چونک اٹھا چائنا اور اس نے فری اکانومی زون بنا دیے اور لوگوں کو انفرادی ملکیت کا حق دے دیا، باوجود اس کے کہ حکمران پارٹی کمیونسٹ پارٹی ہے، عام سسٹم وہاں سوشلسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے پیچھے گیئر لگایا اور اس نے لوگوں کو شخصی حقوق دیے، اور آج بھی فری اکانومی زون کے تحت وہ دنیا کے ساتھ برابری کی تجارت کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ یہ احساس اس کو ہوا، لیکن ہم نے آج تک کسی ایسا محفل نہیں سجائی، ایسے ادارے نہیں قائم کیے کہ ہم اس حوالے سے سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کیا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو اٹھانا ہے جی۔ تو پالیسیاں تو ہم نے بنانی ہے، فکر مند تو ہونا ہے۔ ہم تو فکر مند بھی نہیں ہیں، جو ہی آتے ہیں جی IMF سے بات کرو، کتنا قرضہ دو گے جی، امریکہ کتنا امداد دے گا۔ اب کولیشن فنڈ میں، جب کولیشن سپورٹ فنڈ میں آپ کو 7 ارب سے زیادہ ڈالر ملنے والے ہیں، تو ابھی تک 2-2.5 ارب آپ کو ملے ہیں، آپ کیوں امن لائیں گے جب تک آپ کو وہ پیسہ نہیں ملے گا؟ اس لالچ میں بھی ہم جنگ لڑیں گے کیونکہ پھر ملے گا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد